میں ایک چھوٹا سا ہاتھی رہتا تھا جس کی ناک باقی سب ہاتھیوں کے مقابلے میں بہت لمبی تھی۔ اس لمبی ناک پر وہ بہت فخر کرتا تھا اور ہمیشہ اپنی ناک کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ جب بھی وہ کسی دوسرے جانور سے ملتا تو اپنی ناک کو لہراتے ہوئے کہتا، لمبی ناک ہے میری، سب سے بڑی سب جانور مجھ سے ڈرتے ہیں، کوئی نہیں مجھے پکڑ سکتا۔ سب جانور اس کی باتیں سن کر چپ ہو جاتے، لیکن ہاتھی کی اس گھمنڈی عادت کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں ہنستے رہتے تھے۔ ایک دن ہاتھی نے سوچا کہ وہ اپنی ناک کی طاقت کو سب کو دکھائے گا۔ وہ جنگل میں گھومتا ہوا ایک بڑے درخت کے پاس گیا اور اپنی ناک سے درخت کی موٹی شاخ کو پکڑ کر زور سے کھینچنے لگا۔ وہ گاتا رہا، دیکھو میری ناک کا کمال، درخت کو بھی گراؤں میں ایک ڈال۔ لیکن جیسے ہی اس نے شاخ کو زور سے کھینچا، اس کی ناک درخت کی شاخ میں پھنس گئی۔ اب ہاتھی نے بہت زور لگایا مگر اس کی ناک اور زیادہ پھنس گئی۔ وہ درد سے چیخنے لگا اور کہنے لگا، ارے ارے، اب کیا ہوگا، میری ناک پھنس گئی ہے، چھوڑو خدا۔ سب جانور جو دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہاتھی اب کیا کرو گے، اپنی لمبی ناک کو کیسے چھڑاؤ گے؟ بیچارہ ہاتھی بہت شرمندہ ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ فخر اور غرور سے کچھ نہیں ملتا بلکہ دوسروں کی مدد اور دوستی زیادہ اہم ہے۔ آخر کار کچھ جانوروں نے مل کر ہاتھی کی ناک کو درخت سے چھڑانے میں مدد کی۔ اس دن کے بعد ہاتھی نے کبھی بھی اپنی لمبی ناک کا غرور نہیں کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خوشی خوشی رہنے لگا۔ Subscribe my channel for more upcoming amazing stories۔ ایک دن جنگل کے کنارے ایک لڑکا علی بیٹھا ہوا تھا۔ علی ہمیشہ بہادر اور تجسس والا بچہ تھا جو نئی مہمات اور راز تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے علی کو ایک پرانا کاغذ ملا۔ جب اس نے اسے کھولا تو پتہ چلا کہ یہ ایک خزانے کا نقشہ تھا۔ علی کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ خوشی سے بولا، یہ میرا موقع ہے، اگر میں یہ خزانہ ڈھونڈ لوں تو میں جنگل کا سب سے امیر لڑکا بن جاؤں گا۔ نقشے میں جنگل کی دور دراز ہنسی کی طرف اشارہ تھا جہاں بہت کم لوگ یا جانور جاتی تھی، لیکن علی کو خوف کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ اپنی جیب میں نقشہ ڈال کر فوراً سفر پر روانہ ہو گیا۔ علی جنگل میں گھومتا ہوا ایک گہنے درختوں والی علاقے میں پہنچا۔ وہاں ہر طرف خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور روشنی بہت کم تھی۔ اچانک ایک چالاک بندر چیمپ درخت سے چھلانگ لگا کر علی کے سامنے آ گیا۔ چیمپ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، تم کہاں جا رہی ہو انسان؟ جنگل میں تنہا آنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ علی نے بتایا کہ وہ خزانے کی تلاش میں ہے اور چیمپ سے پوچھا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ چیمپ نے اپنی لمبی دم ہلاتی ہوئی کہا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن اس کی بدلی تمہیں میرے ساتھ دوستی کرنی ہوگی۔ دوستی سب سے بڑی طاقت ہے، دوستی کرنا تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ چیمپ نے درختوں کے درمیان سے ایک محفوظ راستہ دکھایا اور علی کو جنگل کے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا۔ جنگل کی دوسری ہنسی میں داخل ہوتی ہی علی کا سامنا ایک خطرناک شیر ببر سے ہوا جو زور زور سے دھاڑ رہا تھا۔ علی تھوڑا سا ڈر گیا لیکن وہ بہادر تھا۔ اس نے ہمت سے کہا، اے شیر، میں یہاں خزانے کی تلاش میں آیا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ ببر نے کہا، تم بہت بہادر ہو لیکن اس جنگل میں خزانہ آسانی سے نہیں ملے گا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن اس کی بدلی تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ میرے بچوں کو شکار کے لیے کہانا چاہیے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ علی نے سوچا کہ یہ ایک مشکل کام ہے لیکن اس نے شیر کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ جنگل میں گیا اور کچھ پھل اور شکار ڈھونڈ کر ببر کے بچوں کو کھلایا۔ شیر نے خوش ہو کر کہا، تم واقعی بہادر اور نیک دل ہو۔ اب میں تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہوں جو تمہیں خزانے کے قریب لے جائے گا۔ راستے میں علی کو ایک چھوٹا سا ہاتھی ملا جس کا نام موٹو تھا۔ موٹو بہت چھوٹا تھا اور اکثر دوسری جانوروں سے ڈرتا تھا، لیکن علی کو دیکھ کر اس کی ہمت بڑھی۔ موٹو نے کہا، تم خزانے کی تلاش میں ہو؟ میں نے بھی اس کے بارے میں سنا ہے لیکن میں کبھی وہاں تک نہیں جا سکا، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ علی نے خوش ہو کر کہا، بالکل، تم میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ دونوں ساتھ مل کر آگے بڑھی اور ایک مشکل پہاڑی علاقے تک پہنچی۔ وہاں چڑھنا بہت مشکل تھا لیکن موٹو نے علی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور دونوں نے مل کر پہاڑی عبور کی۔
پہاڑی کی پار ایک رنگ برنگا طوطا کوکو بیٹھا ہوا تھا جو خزانے کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ کوکو نے کہا، تم لوگ خزانے کی تلاش میں ہو، میں تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو حقیقی خزانہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں۔ علی نے طوطے کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا، میں ہر صورت میں خزانے تک پہنچنا چاہتا ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ کوکو نے اپنی پروں کو پھیلایا اور علی اور موٹو کو فضا میں بلند جگہوں سے راستہ دکھایا۔ وہ انہیں ایک گہرے غار کے دروازے تک لے گیا جو نقشے کے مطابق خزانے کا آخری مقام تھا۔ علی، موٹو اور کوکو غار کے اندر داخل ہوئے۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن علی نے دلیرانہ آگے بڑھتے ہوئے زمین کھودنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد علی کو ایک بڑی صندوق کا نشان ملا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے صندوق کھولا، لیکن اندر سونا یا چاندی نہیں تھا۔ صندوق میں ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، حقیقی خزانہ دوستی، محبت اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ تم نے اس سفر میں جو دوست بنائی وہی تمہارا اصل خزانہ ہے۔ علی حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ چیمپ بندر، ببر شیر، موٹو ہاتھی اور کوکو طوطا نے کس طرح اس کی مدد کی تھی۔ اسی سمجھ آیا کہ اصل خوشی اور دولت سونا یا چاندی میں نہیں، بلکہ دوستوں اور محبت میں ہے۔ علی نے اپنے دوستوں کو گلے لگایا اور جنگل میں واپس چلا گیا، یہ سیکھتے ہوئے کہ سچی خوشی دوستی، محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہے۔ اس سفر نے اسے یہ احساس دلایا کہ مادی دولت سے زیادہ قیمتی وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ پلیز سبسکرائب کر۔ ایک دفعہ ایک چرواہا لڑکا تھا جو ایک گاؤں کے قریب بھیڑوں کے ریوڑ کی نگرانی کرتا تھا۔ اسے اپنا کام برنگ لگا اور وہ کچھ تفریح کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ زور سے چلایا، بھیڑیا 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 بھیڑوں پر حملہ کر رہا ہے۔ گاؤں والے اس کی چیخیں سن کر اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑے، لیکن جب وہ پہنچے تو انہیں کوئی بھیڑیا نہیں ملا۔ لڑکا ہنسا اور بولا، ہاں ہاں، میں نے تمہیں بے وقوف بنایا، کوئی بھیڑیا نہیں ہے۔ گاؤں والوں نے اسے ڈانٹا اور اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کچھ دنوں بعد لڑکے نے پھر آواز دی، بھیڑیا 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 بھیڑوں پر حملہ کر رہا ہے۔ ایک بار پھر گاؤں والے مدد کے لیے آئے، صرف اس لیے کہ کوئی بھیڑیا نہ ملے۔ لڑکا پھر ہنسا اور گاؤں والوں نے اسے پھر ڈانٹا، لیکن ایک دن واقعی ایک بھیڑیا نمودار ہوا۔ لڑکا زور سے چلایا، بھیڑیا 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 بھیڑوں پر حملہ کر رہا ہے۔ تاہم گاؤں والوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی اور مذاق ہے۔ بھیڑیے نے ریوڑ پر حملہ کیا اور بہت سی بھیڑیں کھا گئیں۔ جب لڑکا گاؤں گیا تو گاؤں والوں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ تمہیں ایماندار ہونا چاہیے تھا، اب تمہاری بھیڑیں چلی گئیں۔ لڑکے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اداس ہوا۔ اس نے سیکھا کہ ایمانداری بہترین پالیسی ہے اور جھوٹ بولنا سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ اخلاق: جھوٹ مت بولو، ورنہ جب آپ سچ بولیں گے تو کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ پلیز سبسکرائب۔